تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنی مقدور بھر کوشش سے بھی جہالت کے اس اندھیرے میں کوئی ایک امید کی شمع روشن تو میں نہ کر سکتا تھا۔ یہی روگ کھا گیا تھا میرے والد کو۔ وہ بہت بڑے مضبوط انسان تھے، لیکن ایک مدت سے تھوڑے تھوڑے کر کے اندر سے ٹوٹنے لگے تھے۔ اس توڑ پھوڑ نے انہیں منتشر کر دیا تھا۔ ایک ہی روز وہی ہوا۔ انہوں نے حالات سے لڑتے لڑتے بالآخر چپ چاپ آنکھیں موند لیں اور گہری نیند سو گئے۔ جب اس روز الگ صبح وہ وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر نہ آئے تو والدہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں جگانا چاہا۔ آج خلاف معمول ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، لیکن وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اس روز بہت دیر تک میں بجائے ماں بہن اور بھائی کو تسلی دینے کے لیے چپ چاپ آنسو بہاتا رہا۔ آج جب گھر میں یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہم محاذ کی طرف جانے والے ہیں تو ایک بنام سے خدشے نے میرے ذہن میں سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ ہم ایک طویل اور تھکا دینے والی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا اختتام بھی اس کے آغاز کی طرح بہت لمبا تھا۔ میرے دل میں اگر کوئی خلش تھی تو یہی تھی، اب تک والد صاحب کی خواہش بھی پوری نہ ہو سکی، جانے اس کے بعد زندگی اتنی مہلت بھی دے یا نہیں۔ گھر پہنچا تو ماں بے اختیار میری بلائیں لینے کو آگے بڑھی۔ بہن نے اپنے سر سے پھسلتا آنچل سنبھالا، بھائی آگے بڑھ کر سینے سے لگ گیا۔ اس روز مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کسی بھی گھر کے مکینوں کو اپنے محافظ کی کتنی شدت سے ضرورت رہتی ہے۔ میں نے سوچا پاکستان بھی تو میرا گھر ہے۔ آج اس گھر کی طرف دشمن کی میلی اور غلیظ نظریں اٹھی تھیں۔ وہ جانے کب سے اس موقع کا منتظر تھا جو اب اسے میسر آ ہی گیا تھا۔ رات گئے تک ہم ماں بیٹا باتیں کرتے رہے، زمانے بھر کی باتیں۔ ماں نے آج ایک ہی عرصے بعد وہی ضد شروع کر دی کہ میں شادی کر لوں۔ بیٹا مجھے علم ہے تو شہر میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، لے آؤ اسے، مجھے میں اپنی سی گزار دوں گی۔ ٹھیک ہے ماں، اس مرتبہ جب بھی آیا شادی کر لوں گا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے ایک ہی جواب دیا، کب سے کہتا آ رہا ہوں۔ اس نے گلہ کیا، میں جانتی ہوں بیٹا تو حسن آرا کا غم کرتا ہے۔ بیٹا اس دنیا میں ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے علم کی حد تک مجھے دلیل سے قائل کرنا چاہا۔ اچھا ماں جی، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، میں نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ میری ماں بظاہر ایک ان پڑھ اور سیدھی سادھی عورت تھی، لیکن تجربات میں اسے مخصوص روایات اور مکمل ادراک رکھتی تھی۔ مجھے یاد آ گیا جب 65 میں ایک ہی روز اسی طرح اپنی ماں کے پاس اجازت لینے آیا تھا تو اس نے مجھے ماتھے پر بن لائے بغیر مجھے کہا، بیٹا تو حوالدار شیر دل خان کا بیٹا ہی نہیں، پاکستان کا بھی بیٹا ہے۔ تیرے باپ نے کبھی انگریز کی نوکری نہیں کی، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، تو مسلمان فوجی ہے۔ بیٹا اگر زندگی میں کبھی مرنے کی سعادت ہو نصیب ہو تو سینے پر گولی کھانا، میرے لال، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ تب میں سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ماں کی اس مختصر سی بات نے میرے لہو میں چنگاریاں دوڑا دی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اکیلا ساری دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ میرے والد اس روز مجھے پکی سڑک پر چھوڑنے باہر آئے۔ انہوں نے راستے میں مجھ سے کہا، بیٹے ہم نے ہندوؤں کے ہاتھوں بڑے گہرے زخم کھائے ہیں۔ میں مسلمان مہاجرین کو قافلوں کی صورت میں پاکستان لایا کرتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ بیٹا مر جانے کی خواہش ہی کیا کرتا تھا۔ بیٹا میری شدید خواہش تھی کہ کبھی دو بدو اس گھٹیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہہ سکوں، مسلمان بغیرت نہیں ہیں، وہ اپنا بدلہ ضرور لے گئے۔ میری بڑی خواہش تھی بیٹا کہ دشمن سے ٹکراؤں، لیکن موقع ہی نہ ملا۔ جب تم پیدا ہوئے تو میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، اے میرے مولا، جو کام میں تیرے دین کی عظمت کے لیے نہ کر سکا، اللہ نے میری بات سن لی اور مجھے بیٹا عطا کیا۔ آج وہ روز سعید بھی آ گیا جب میرے لال تمہیں دشمن کی سرزمین پر اتر کر اسے غارت کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے گن گن کر بدلے لینا، دشمن کو للکار کر کہنا کہ مسلمان زندہ ہے، مر نہیں گیا۔ میرے بچے شیر کی زندگی جینا، بھلے ایک ہی روز کے لیے جیو۔ پکی سڑک پر پہنچ کر جب میں بس میں سوار ہونے لگا تو انہوں نے مجھے اتنے زور سے سینے میں لگا کر دبوچا کہ وہ مجھے خود سے زیادہ توانا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ دے کر مجھے الوداع کہا۔ اس روز ہمیں صرف کسی اہم مشن پر جانے کا حکم ملا تھا۔ اس مشن کی نوعیت سے یہ آگاہی نہیں کر دی گئی۔ شام کو جب میں اپنے ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنل کی
کرنل صاحب نے مجھے رات کے کھانے کے فوراً بعد ہی اپنے آفس میں طلب کیا۔ رات کی آمد کا انتظار میں نے ایک لمحہ گن کر کیا۔ کھانے کے بعد جب میں نے کرنل صاحب کو رپورٹ کی تو وہ اکیلے اپنے سامنے نقشہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ میری آمد پر انہوں نے نقشہ سمیٹ لیا۔ وہ ستمبر سن 65 کے ابتدائی دن تھے، اس سے پہلے کہ وہ ایک مخصوص قسم کی مشق کروائی گئی تھی جس کے مطابق کمانڈوز پیرا لینڈنگ کرنے کے بعد ایک خاص مقام پر اکٹھے ہو رہے تھے اور وہاں سے ٹولیوں کی شکل میں بٹ کر دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا۔ مشن مکمل ہونے کے بعد ہر ٹولی اپنے کمانڈوز کے ساتھ واپس آ جاتی۔ اسی طرح خصوصی مشقیں عموماً خاص حالات میں کروائی جاتی تھی۔ تب میری عمر ہی کیا تھی، بمشکل 20 سال۔ کچھ بھی ہو، آج یہ سوچتے مجبور ہوا ہوں کہ عمر کے ساتھ انسان کا حاصل ہونے والے تجربات اپنی ہی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے۔ ان دونوں مقبوضہ کشمیر میں حریت پسندوں نے اپنی جنگ آزادی کا بھرپور آغاز کر رکھا تھا۔ سرحدوں پر پیش آنے والے واقعات اور لمحہ بے لمحہ بدلتی صورتحال کے پس منظر میں کی جانے والی خاص مشقیں خصوصی اہمیت کی حامل تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے معمول کی کارروائی سمجھتا رہا۔ ہیلو بوائے، کرنل صاحب نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ کرنل صاحب میرے والد کے ساتھ کبھی فوج میں رہ چکے تھے اور انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ میں نے بجا طور پر محسوس کیا کہ ان کے دل میں والد کا جو احترام موجود تھا، اس کی جھلک کبھی کبھی میرے ساتھ کے ان کے خصوصی برتاؤ کی صورت میں نظر آ ہی جاتی تھی۔ حالانکہ فوجی زندگی تو ہے ہی ڈسپلن کا نام، لیکن میں خود حیران رہ جاتا جب کبھی وہ میرے ساتھ بے تکلفی پر اتر آتے۔ حوالدار شیر دل خان کے بیٹے، آج تیری امتحان کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے حسب معمول بڑی ہی اہم بات ہنسی مذاق میں کہہ دی تھی۔ اوکے سر ہوں، یہ ان کا خاص انداز تھا۔ جب بھی کرنل صاحب کسی بات سے مطمئن ہوتے، ایک لمبی ہوں اس پر ساتھ کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس ہوگی۔ گاؤں سے آ رہے ہو کیا؟ حوالدار صاحب کا یار بڑا تکڑا آدمی تھا۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ کبھی یہاں لے آؤ نا، مجھے تو دیکھتے ہی ایٹ ونس سمارٹ ہو جائے گا۔ گھنی مونچھوں کے پیچھے سے ان کا کہکا گونجا۔ میں نے بتایا نہ کہ وہ بہت بڑی بات آسانی سے کہہ جاتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ٹک ٹکی باندھ کر انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر سگریٹ سلگانے لگے۔ شاید اپنے پہلے فکرے کا رد عمل میرے چہرے پر تلاش کر رہے تھے۔ انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ حوالدار شیر دل خان کا بیٹا واقعی کمانڈو ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اچانک میری طرف گھومے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اب باہر جاؤں۔ لمبے لمبے ڈاک بھرتا میں باہر آ گیا۔ اسی روز میں نے میس میں موجود تقریباً ہر شخص میں ایک اضطراب اور بے قلی سے نوٹ کی۔ رات کے 10 بجے کے بعد کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ میرے علاوہ کمیڈیشن رینک کے قریباً 20 افراد وہاں موجود تھے۔ ہم لوگ کانفرنس روڈ میں بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار پر نقشہ لٹکا ہوا تھا جس پر بھارتی ٹگڈم نمایاں تھی۔ ٹگڈم سے ہم لوگ بھارتی ہوائی اڈے آدم پورہ، بلواڑہ، پٹھان کوٹ مراد لیا کرتے تھے۔ جینٹل مین، کرنل صاحب نے بھرپور گمبھیر لہجے میں ہمیں مخاطب کیا، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو تیار رکھا جاتا تھا۔ کشمیر میں جنگ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی تھی۔ آپ کے اکثر ساتھی وہاں ملکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جلد ہی ویسٹرن فرنٹ پر دشمن کا بڑا حملہ متوقع ہے۔ کمانڈوز، قوم کی نظریں آج تمہارے طرف اٹھی ہیں، انہیں مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ اگلے 2-3 روز میں کسی بھی دن آپ کو مختلف ٹولیوں میں دشمن کے اس ٹگڈم پر پیرا لینڈنگ کرنی ہے۔ دشمن کے ہوائی اڈوں پر موجود جہازوں کو تباہ کر دو۔ رات کی تاریکی میں یہ آپریشن ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے باری باری ہمارے چہروں پر نظریں گاڑی۔ ہم سانس روکے ان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ کمانڈوز، رات کی تاریکی میں مشن کر کے تمہیں خود ہی اللہ کی مدد اور قوت بل بوتے پر سرحدوں کو عبور کر کے واپس پاکستان پہنچنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے ٹگڈم کی وضاحت شروع کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد کیسا علاقہ ہے۔ آبادی، ندی نالے، پل آباد اور ویران علاقے فوج کے ممکنہ ٹھکانے۔ ہمیں ان سب باتوں سے آگاہی دینے کے بعد انہوں نے مختلف سیکشن کمانڈروں کا تقرر کیا۔ میرے حصے میں 10 جوان آئے تھے۔ ہمیں پٹھان کوٹ ایئر بیس کے نزدیک اترنا تھا اور وہاں پر اپنا مکمل کام کر کے واپس آ جانا تھا۔ مجھے پیراشوٹ ونگ PTW سے آئے ابھی مشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے۔ یہاں کی کڑی اور سخت ترین آزمائشوں کے عملی مظاہرے کا وقت بھی آ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے
کہ تب اس بات کی خوشی تو تھی کہ ہمیں دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی دل میں تھی کہ اپنے جوہر آزمانے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ کافی دیر تک کرنل صاحب ٹریننگ کے اسباق دہراتے رہے، پھر ہمیں واپس جانے کا حکم مل گیا۔ اسی روز سر شام ہی ہمیں تیاری کا حکم ملا تھا۔ ہم لوگوں کو 5 ٹولیوں کی شکل میں بانٹا گیا تھا اور فورس کمانڈر کی رہنمائی میں ان ٹولیوں نے زمین پر اترنے کے بعد مربوط شکل میں بطور یونٹ کام کرنا تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی ہم سب ٹرکوں میں سوار ہو کر پشاور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی تک ہمیں نقشے اور مقامی کرنسی فراہم نہیں کی گئی تھی، شاید اس لیے روانگی میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔